اللہ پاک کی رضا پانے حصول ثواب کی خاطر درس کروں گا، آپ بھی نیت کر لیجئے، سنوں گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج سے رمضان کے ٹاپک پر درس ہوگا، تو اس کے ضروری مسائل بھی بیچ بیچ میں آئیں گے، فضیلتیں بھی آئیں گی، اور اس کے چھوڑنے پر نقصانات کی بھی روایتیں ملیں گی، تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا میں مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت کا دروازہ، سبحان اللہ عز و جل۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، نزول قرآن، اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے، چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سبحان اللہ، پیارے محترم اسلامی، دیکھ کتنی ساری فضیلتیں پتہ چل رہی ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان کے روزے کا ہمیں حکم بھی فرمایا ہے نا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں کوئی ہیلا بہانہ نہ کریں
اور ابھی سے تیاری کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا بس کمر کس لیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ رمضان المبارک کے ایک بھی روزے نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. رمضان کی تعریف اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے, چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے, لہذا اسے شہر رمضان یعنی کہ اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے. جیسے مسجد اور کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ یہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں, ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں. روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے, مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی کمانا بھی عبادت. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی کہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. یا یہ ہے رمضان رمضان سے مشتق ہے, یعنی رمضان یعنی کہ موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے. ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار بھی دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے, اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں. ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادوں میں 4, پھر آষاڑھ میں اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں. تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں, پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا. یا یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا, چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں, یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے, اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے. کنز العمال کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 217 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. چاہتے ہیں ہمارے گناہ جل جائیں رمضان میں, تو اس لیے رمضان کی تیاری کر لیں انشاءاللہ عز و جل, ہے نا. مہینوں کے نام کی وجہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا. جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا, اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول, اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا. اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے. دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں. ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل, اللہ اکبر, اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے, اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں. اسلام میں یہ عیب نہیں. رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا, اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا. سبحان اللہ عز و جل. ایک بہت ہی پیاری آ رہی ہے روایت, اس میں توجہ کے ساتھ سنیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یعنی لال یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عز و جل، کتنی پیاری بات ہے۔ سوچیں ایک جھاڑ کے سائے میں آپ کتنے قدم چلیں گے تو سایہ ختم ہو جائے گا؟ جی بڑا درخت ہوگا تو 10 15 20 قدم کے بعد سایہ ختم ہے نا، لیکن اس کے سائے کا اللہ اکبر 500 سال تک اس جھاڑ کے سائے میں رہے گا، چلتا رہے تو 500 سال تک۔ جو رمضان میں روزے رکھے ان کے لیے فضیلت گویا، سجدہ کریں ہے نا، سبحان اللہ عز و جل۔ اتنا بڑا نقصان کرتا ہے مسلمان رمضان کی فضیلت کو پامال کر کے، معاذ اللہ یعنی اس پر عمل نہ کر کے، ہے نا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ انشاءاللہ اپنی کمر ابھی سے کس لیں اور تیار ہو جائیں صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے۔ کیا کہ ابھی سارے لین دین سب کچھ کلیئر کر لیں اور رمضان کا چاند نظر آتے بس عبادت کے لیے ڈٹ جاویں انشاءاللہ عز و جل، لگ جائیں انشاءاللہ عز و جل، ہے نا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام یعنی صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل۔ تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کا ذکر انشاءاللہ اب آئندہ میں کریں گے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال تو پیارے محترم اسلام ہے، پتہ ہی چلا کہ جو رمضان المبارک میں رات میں جو اس نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 1500 نیکیاں۔ اب رات میں کتنی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ اور 20 رکعت۔ تراویح کتنی ہو گئیں؟ 37 وہیں۔ اور مغرب کی 7 کتنی ہو گئیں؟ 44 وہیں۔ اور 44 رکعت کے اندر سجدے کتنے ہو گئے؟ 2 سجدے رہتے ہیں نا ایک رکعت میں، 88 ہو گئے۔ 88 × 1500 کرو گوڑا، جلدی کرو۔
1,32,000 نیکیاں ملتی ہیں صرف سجدے کے بدلے، صرف سجدے کے بدلے. سوچے ذرا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں مسلمان عبادت سے دور رہ کر کے. پرتی دن 30 دن ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں، جو روزہ رکھ لے تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور جو روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا محل بنائے گا، جس کے دروازے پٹ سونے کی ہوں گی، اس پہ سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے. اس کے دروازے 60,000 ہوں گے اس محل کے، ہے نا. اور جو نماز پڑھے گا ہر سجدے کے عوض میں، دن اور رات میں جو بھی نمازیں پڑھے گا، ہر سجدے کے عوض میں ایک درخت اسے عطا کیا جائے گا جنت میں، جس کا سایہ کتنا ہوگا کہ اس کے سائے میں بندہ 500 سال تک چلتا رہے، تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہو. ایسا درخت عطا کیا جائے گا اس کے. سوچے ذرا، سوچ سے باہر ہے یہ، خیال بھی نہیں کر سکتے آپ. میرا رب کیسا مہربان ہے. اور افسوس کے بندے ہیں کہ اس مہربانی کو لینے کو تیار نہیں ہے. کتنا کما لیں گے آپ دن اور رات محنت کر کے؟ بتائیں جی، ہے کسی کو معلوم کتنا کما سکتے ہیں آپ؟ نہیں معلوم کسی کو؟ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں کرتے یہ ہیں کہ اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں، ہے نا. اپنے سارے سامان کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ارے میرے بھائی، ریٹ بڑھانے کے بجائے صحیح معنوں میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت کم ریٹ میں مال رمضان سے پہلے بیچ کر کے فری ہو جاویں کہ بھیا عید کا آفر رمضان کے پہلے دے رہا ہوں، عید کا آفر رمضان کے پہلے دے رہا ہوں، اس ریٹ میں مال لے لو اور رکھ لو عید کی تیاری کے لیے. اور رمضان میں بازاروں میں مت ٹہلنا، رب کی عبادت کے لیے گھر میں ڈٹے رہنا، اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائی مسجد میں، ہے نا. ایسا مضبوط ذہن بنائیں. اللہ کرے کہ کاش کہ ہمارے معاشرے میں جو رمضان میں بازاروں میں دھوم رہتی نا وہ پلٹ جائے مہینہ. کاش کہ لوگ جو رمضان میں جو بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، بازاروں کو چھوڑ کے مسجدوں کا رخ کر لیں. کاش، ہے نا، مدرسوں کا رخ کر لیں، ہے نا. عبادت ایسی جگہوں کا رخ کر لیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہو. ایسی جگہ کا رخ کر لیں. ایسی جگہ نہ جائیں. بازار کے لیے بتایا، روایتوں میں آیا ہے کہ دنیا کی سب سے بری جگہ ہے جو وہ بازار ہے. اب رمضان جیسے مقدس مہینے میں لوگ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی سب سے بری جگہ میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ارے اس سے پرہیز کریں، کچھ نہ ملے گا. جو آپ کے پلے کا وہ بھی چلا جائے گا بازار میں، ہے نا. تو اس کا کیا کریں؟ آپ اپنی تیاری بعد میں، پہلے کیسے بھی ایڈجسٹ کر لیں، لیکن رمضان کو صرف اور صرف عبادت میں گزاریں انشاءاللہ عز و جل. ارے جو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا عطا کرے گا رمضان میں. کتنا؟ 70 گنا، ٹھیک ہے نا. اور جو نفل پڑھ رہے ہو، نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے. اتنا زبردست ثواب. اچھا آپ خانہ کعبہ شریف جائیں گے، وہاں پر نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے، مثال کے طور جیسے ایک نماز پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب. ٹھیک. اب آپ مدینہ شریف جائیں گے، اس کا آدھا ہو گیا، یعنی ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب. ٹھیک ہے نا. لیکن جو یعنی 1,00,000 نیکی مل رہی، اب یہاں 50,000 نیکی مل رہی ایک نیکی پر. خانہ کعبہ میں 1,00,000 نیکی ایک عمل پہ، اور یہاں پر 50,000. لیکن رمضان، اچھا حرم شریف آپ کو بلا کے دیتا ہے، رمضان آپ کے گھر میں آ کے دیتا ہے. آپ کو جانا پڑے گا حرم شریف میں نیکیاں کمانے کے لیے، مسجد نبوی شریف نیکیاں بڑھانے کے لیے جانا پڑے گا. لیکن رمضان آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں آ کے نیکیاں بڑھا دیتا ہے. پھر بھی بندے نہیں لوٹتے. ارے کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ صحیح معنوں میں سیزن تو یہ ہے، اصل سیزن یہی ہے رمضان. لیکن دنیاوی سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جتنا زیادہ چاہیں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کر لیں، انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا، ہے نا. تو اپنے
ذہن کو تبدیل کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس رمضان ایک بھی دن اور ایک بھی شب غفلت میں نہیں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل، اپنا پورا وقت عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درسی غلطی تمام گناہ معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔